اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کرونا ڈیزیز کے بارے میں چلنے والی سیریز کا ہی حصہ ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے اس پہلو پر روشنی ڈالی تھی کہ اس ڈیزیز کی خوف کی جو فضا کریٹ کی گئی ہے، اس سے اخلاقی، معاشی، معاشرتی جو مسائل پیدا ہوں گے، ان کی جھلک اب معاشرے میں نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ شیخ پورہ میں دو باپ اور بیٹا سفر کر رہے تھے موٹر سائیکل پہ، تو پولیس والوں نے ان کو روکا اور دونوں کو کان پکڑنے کے لیے کہا۔ تو بیٹے نے باپ کی اس تذلیل کا بدلہ لیتے ہوئے دونوں پولیس آفیسرز کو قتل کر دیا۔ تو یہ ایک جہاں قانون کے ناجائز استعمال کی بے خونی کا ایک بھیانک منظر ہے، وہاں اس بیماری کی آڑ میں انتظامیہ کی بد انتظامیوں کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی طرح اگر آج کل دیکھا جائے تو گورنمنٹ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مختلف سینٹرز میں امداد کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو وہاں کے مناظر اگر دیکھے جائیں تو سینکڑوں کی تعداد میں خواتین و حضرات ایک ہی مقام پر اکٹھے بیٹھے ہیں اور امداد کے منتظر ہیں، جبکہ انتظامیہ صبح سے لے کر شام تک ٹی وی اینکرز، میڈیا کے لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا سبق دے رہے ہیں، اور اس کی اوپن وائلیشن خود انتظامیہ کر رہی ہے۔ اور اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مساجد کے اندر جمعہ کے اجتماعات کو منعقد ہونے سے روکا جاتا ہے، 4 سے 5 لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ جمعہ پڑھیں۔ مقصد یہ ہے کہ جمعہ پڑھنا ہو تو 4 سے 5 لوگ ہونے چاہیے، امداد لینی ہو یا گورنمنٹ کے کسی سینٹر پہ حاضر ہونا ہو تو پھر بے شک سینکڑوں لوگ بھی بیٹھے ہوں تو کرونا ڈیزیز کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوتا۔ اور کراچی میں ایک ایس ایچ او نے جمعہ کے اجتماع پہ ہی مسجد میں جوتوں سمیت گھس کر وہاں پہ جا کے نمازیوں کو مارا۔ اس کے ریاکشن کے طور پر پھر اس پولیس پارٹی کو پوری کو مسجد میں دھر لیا گیا، اور ان کے ساتھ جو پھر سلوک ہوا تو اس سلوک کے ذمہ دار خود انتظامیہ ہے۔ تو ایسے اعمال جو کیے جا رہے ہیں اور ایسے جو خرابیاں معاشرے کے اندر اس ڈیزیز کی آڑ میں پیدا کی جا رہی ہیں، کیا یہ کوئی انسانی انتظام کا طریق ہے؟ اور عنان اقتدار کو چاہیے کہ اگر آپ لوگوں پر روزگار کے دروازوں کو بند کر دیں گے، ان کے معاملات کو پوسٹ پون کریں گے، یا ان کے مذہبی جذبات کو آپ زیادہ دیر تک ڈسٹرب کریں گے تو اس کا نتیجہ یقیناً اچھا نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایک بہتر قوم بن کر اس خطرناک مسئلے کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔